بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہیں۔ فرمایا کہ ایک وہ جو تمہاری پیدائش کا سبب بنا، دوسرا وہ کہ جس نے اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں دی، تیسرا وہ جس سے تم نے علم کی دولت حاصل کی، اور ان میں بہترین باپ تمہارا استاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک بھی حرف کی تعلیم دی، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن قاسم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 20 سال تک امام مالک کی خدمت کی، ان میں سے 18 سال میں نے آداب اور اخلاق کی تعلیم میں خرچ کیے اور 2 سال میں نے علم حاصل کیا ہے، 18 سال ادب سیکھا ہے۔ اور فرماتے کہ جو شخص محض دنیا کے لیے علم سیکھتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتا، لہٰذا علم کو محض دنیا کمانے کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے اور آخرت کے لیے، اپنے اچھے اخلاق کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں علم خواہ کتنا ہی زیادہ حاصل ہو جائے، لیکن ہمیشہ اس کو تھوڑا خیال کرو اور ہمیشہ ہمہ دانی کا دعویٰ چھوڑ دو اور عاجزی اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ جو شخص کہ جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور وہ اپنے اسب شادمانی کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ستارے آسمان کا زیور ہیں اور تعلیم یافتہ انسان زمین کی زینت ہیں۔ جس طرح ستاروں سے آسمان خوبصورت نظر آتا ہے، فرمایا کہ اسی طرح علم والے انسان زمین کے ستارے ہیں، زمین کی زینت ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ علم کے بغیر خدا کی بھی شناخت نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ کسی نے کیا کہا کہ مجھے ایک بستر اور ایک اچھی کتاب دے دیجیے، میں ہر طرح سے خوش ہوں۔ اور زندگی ایک کتاب ہے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ ہے، مگر اس کے دقیق مضمین کو سمجھنے کے لیے علم صادق اور عقل سالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ چراغ جس طرح جلائے بغیر روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ بھائی گندے مضامین کی کتابیں لکھنے سے باز آ جاؤ، قوم کے بچوں پر رحم کرو، انہیں گڑ کے اندر زہر ملا کر مت پلاؤ، کیونکہ بچے ہر رنگ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ فرماتے کہ بری تصنیف کے برابر کوئی گناہ نہیں ہے۔ برا معلم صرف ایک مدرسے کو بگاڑ سکتا ہے، ایک سکول کو، ایک کالج کو بگاڑ سکتا ہے، مگر بری کتاب، بری تصنیف ایک عالم کو، ایک جہان کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت امت پر ہے۔ اور اسی طرح کہ کسی نے کیا کہا کہ جو شخص فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس سے وہ اچھا ہے کہ جس کو مطالعے کا شوق ہی نہیں۔ لہٰذا اگر مطالعہ کرنا ہے تو اچھی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور جو شخص تفریح طبع کے لیے، یعنی کہ طبیعت کو خوش کرنے کے لیے وہ کتابیں پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، وہ تعلیم یافتہ دماغی عیاش ہے۔
جو اپنی دولت علمی اور گراں بہا وقت کے قیمتی وقت کے موتی دل کو خوش کن مزے میں لٹا رہا ہے، یعنی اپنے جو قیمتی وقت ہے اس کو دل کی خشکی کے اندر ضائع کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طرح طرح کی عام کتابوں کے پڑھنے سے معلومات تو بے شک بڑھ جاتی ہیں، مگر مذاق وہ مختلف ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں، حق بات پر دل نہیں جمتا، عمل کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ ایسی ہی بے سر و پا واقفیت کی نسبت کہا گیا کہ العلم حجاب الاکبر، علم وہ بہت بڑا یعنی کہ رکاوٹ ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ بھائی جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، آخر میں چند نتیجے اخذ کر لو، ورنہ سرسری طور سے پڑھ جانا ایسا ہے جیسے غذا کو کھائے بغیر، غذا کو چبائے بغیر ایسے ہی نگل لینا۔ لہٰذا پڑھو تو سمجھ کر پڑھو، ورنہ چمچے کی طرح کیا فائدہ کہ رنگ رنگ کے کھانوں میں جاتا ہے، کھٹے میٹھے الونے سلونے ذائقے کی اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو ایسے سوچ سمجھ کر مطالعہ کریں۔ تو یہ تھے چند علم کے متعلق حکمت کے انمول ہیرے، کہ جو اگر آپ ان حکمت کے انمول ہیروں کو اگر آپ عالم ہیں، علم کو حصول کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ذہن نشین کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو علم کی بہت بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، ایسی کہ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔